بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اور ناولٹ میں کیا فرق ہے، یہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، یعنی ڈفرینس بٹوین ناول اینڈ ناولٹ۔ ناول اور ناولٹ چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن ان میں فرق پایا جاتا ہے، تو اس فرق پر ہم بات کریں گے۔ ناول اور ناولٹ دونوں فکشن یعنی افسانوی نثر کی اصناف ہیں، یعنی ناول ناولٹ دونوں ادب کے اصناف ہیں، اور ادب میں یہ نثر کے اصناف ہے، اور نثر میں یہ افسانوی نثر یعنی فکشن کے اصناف ہیں۔ وہ نثر کہ جس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جائے تو اسے افسانوی نثر یا فکشن کہا جاتا ہے، مثلا ناول، افسانہ اور داستان اور ناولٹ وغیرہ، اور دیگر جو اصناف ہے سفر نامہ، انشائیہ، خاکہ، مضمون وغیرہ، تو وہ غیر افسانوی نثر یا نان فکشن میں آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ناول اور ناولٹ کا فرق، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ناول اور ناولٹ کا فرق طوالت کے لحاظ سے۔ ناول افسانے کی ایک طویل شکل ہے۔ ناول اور ناولٹ کے درمیان بنیادی فرق ان کی طوالت اور دائرہ کار میں ہے۔ ناول عام طور پر 40,000 الفاظ سے لے کر 1,00,000 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ناولٹ جو ہے وہ عام طور پر 7,500 سے لے کر 20,000 الفاظ پر محیط ہوتا ہے۔ ناولٹ ناول سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ایک مختصر کہانی سے یعنی افسانے سے زیادہ طویل ہوتا ہے، اور ناولٹ ناول سے زیادہ توجہ طلب اور جامع ہوتا ہے، لیکن مختصر کہانی سے زیادہ طویل اور ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ اب یہ نکات جو ہیں تو ان کا لب لباب یہ ہے کہ افسانہ بھی ایک کہانی ہے، ناول بھی ایک کہانی ہے، اور ناولٹ بھی ایک کہانی ہے، لیکن افسانہ جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ سٹوری جسے کہا جاتا ہے۔ ناول طویل ہوتا ہے، اور ناولٹ جو ہوتا ہے وہ افسانے اور ناول کے درمیان ہوتا ہے، طوالت کے لحاظ سے، لمبائی کے لحاظ سے افسانے سے بڑا ہوتا ہے، اور ناول سے چھوٹا ہوتا ہے ناولٹ۔ اور ناولٹ جو ہے یہ اسے مختصر ناول بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ناول اور ناولٹ کا فرق طوالت کے لحاظ سے ہے، یعنی لمبائی کے لحاظ سے ہے، ضخامت کے لحاذ سے ہے۔ اس کے بعد ناول اور ناولٹ کا فرق پلاٹ کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو پلاٹ کے لحاظ سے ناول میں اکثر ایک سے زیادہ ذیلی پلاٹ ہوتے ہیں، اور پلاٹ بالعموم پیچیدہ ہوتا ہے۔ ناول کا پلاٹ جو ہوتا ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے، اور ایک پلاٹ نہیں چلتا بلکہ بہت سے ذیلی پلاٹ بھی ساتھ، سب پلاٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ چلتے ہیں۔ جبکہ جو ناولٹ ہوتا ہے تو ناولٹ کا پلاٹ عام طور پر سادہ اور اکیرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناول اور ناولٹ کا فرق کرداروں کی تعداد کے لحاظ سے۔ کرداروں کی تعداد کے لحاظ سے بھی ناول ناولٹ میں فرق ہے۔ ناول زیادہ کرداروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ناولٹ میں کرداروں کی تعداد ناول کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ کیریکٹر جو ہیں ناول میں زیادہ ہوتے ہیں اور ناولٹ میں کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناول اور ناولٹ کا فرق کہانی کی رفتار کے لحاظ سے بھی ہے، یعنی ناول میں قصہ جو ہے وہ سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، سست روی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جبکہ ناولٹ میں کہانی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ کیونکہ ناولٹ مختصر ہوتا ہے تو اس میں کہانی کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک تو ناول اور ناولٹ کا فرق ہوا۔ اس کے بعد اردو کے 10 بہترین ناولٹ، یعنی اردو میں جو ناولٹ لکھے گئے ہیں ان میں سے 10 بہترین ناولٹ، اور یہ 10 بہترین ناولٹ وہ ہیں کہ ریختہ کی ویب سائٹ پہ ان 10 ناولٹس کو اکٹھا کیا گیا ہے قارئین کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اور انہیں 10 بہترین ناولٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ان 10 بہترین ناولٹس میں سے ایک ہے ایک شاعر کا انجام نیاز فتح پوری کا، سعادت حسن منٹو کا بغیر عنوان کے، سہیل عظیم آبادی کا ناولٹ بے جڑ کے پودے، قرۃ العین حیدر کا ناولٹ 4 ناولٹ، یعنی ایک مجموعہ ہے جس میں 4 ناولٹ ہیں، اور راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، اور اس کے بعد حیات اللہ انصاری کا مدار، عزیز احمد کا جب آنکھیں آہن پوش ہوئی، اور جیلانی بانو کا نغمے کا سفر۔ یہ بھی 4 ناولٹ پر مشتمل مجموعہ ہے، اور سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا، اور قدرت اللہ شہاب کا یا خدا۔ تو یہ اردو کے 10 بہترین ناولٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ناولٹ اردو میں لکھے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔